الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عقل مندوں نے، حکیموں نے، علماء نے، دانشوروں نے یہ بات کہی ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، انتہا درجے کی قسم پرسی کے عالم تھا۔ پہننے کو جو روز مرہ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، اکثر و بیشتر صحابہ کے پاس بدن میں چتھڑے ڈلے رہتے تھے۔ جس مقدار میں نماز ہو جائے، ستر کا چھپانا عام حالت میں بھی فرض ہے، نماز میں بھی فرض ہے، لیکن نماز میں ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان ستر نہ چھپائے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے صحابہ کے پاس اتنے بھی کپڑے نہیں تھے کہ وہ ستر بھی ڈھنگ سے چھپا لیں۔ بڑی مشکل سے ٹانا ٹونی کے ساتھ وہ اس چادر میں، اس چتڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ انتہا درجے کی قسم پرسی کا عالم تھا۔ جب انسان اتنا زیادہ پریشان حال اور اتنا زیادہ تنگ دست ہوتا ہے تو پھر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ارب پتی ہو یا خاک پتی ہو، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ روزی روٹی کے معاملے میں ہم آگے رہیں۔ اور بعض مرتبہ روزی روٹی کا معاملہ جو ہے، اور روزی روٹی کسی بھی ملک میں جو اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ امن و امان کے بعد ہوتا ہے۔ جس ملک میں امن و امان نہیں، اس ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، چاہے جتنے بھی خزانے سے مالا مال وہ ملک ہو۔ اور جس ملک میں امن و امان ہو، چاہے وہ بے آب و گیا جگہ میں وہ ملک بسا ہو، وہاں کے لوگ امن و امان کے ساتھ رہتے ہوں تو روزی روٹی چاروں طرف سے ان کے طرف امڑنے لگتی ہے۔ چھپر پھاڑ جس کو بولا جاتا ہے، چھپر پھٹنے لگتا ہے روزی روٹی کا۔ عقل مند کے لیے، میں نے شروع میں کہہ دیا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ نظروں سے اٹھا کر دنیا کے نقشے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب مدینہ منورہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرات صحابہ انتہا درجے کی قسم پرسی کے عالم میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملتی ہے کہ ملک شام سے ایک بہت ہی بڑا قافلہ جو سینکڑوں ہزاروں اونٹوں پر وہ مشتمل قافلہ ملک شام سے چلا آ رہا ہے۔ کہاں چلا آ رہا ہے؟ وہ ٹریڈ سینٹر مکہ کی طرف جا رہا ہے، جو پورے ہول سیل بازار کا ایک ہب تھا۔ اس وقت مکہ مکرمہ ایک ہب تھا، بہت بڑا ٹریڈ سینٹر تھا۔ آپ بالکل یہ گمان میں مت رہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہات میں پیدا ہوئے، ایک چھوٹے موٹے قبیلے، نہیں بھائی۔ مکہ مکرمہ جو ہے اس وقت کا ایک تو مذہبی حیثیت سے جو آج اس کا مقام ہے،
نبی علیہ السلام کے دور میں مذہبی حیثیت سے بھی اس کا بڑا مقام تھا اور ساتھ ساتھ میں تجارتی حیثیت سے بھی بہت بڑا ہب تھا وہ. تو پورے کا پورا اونٹوں کا قافلہ سامان لدے، ہر قسم کے سامان لدے ہوئے جا رہا تھا. نبی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اب وہ مال جا رہا ہے، اور وہ مکہ والے جو لوگ ہیں وہ انتہا درجے کے خوشحال لوگ ہیں. مسلمانوں کے گھر کو لوٹا، ان کے گھر سے نکالا، بلا وجہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، لہذا اب ان کو مزہ چکھایا جائے، ان کی روزی روٹی کی کمر توڑ دی جائے. نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی. صحابہ کی ایک مختصر جماعت کو جو ہے نبی علیہ السلام نے روانہ کیا، تیار کیا. جیسے تیار کرتے ہیں تو یہ بات، وہ جب جیسے جماعت روانہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کو اور ایک اطلاع ملتی ہے کہ ہمارا منصوبہ فاش ہو چکا ہے. یعنی اس جماعت کو ہمارے منصوبے کا علم ہو چکا ہے، جس جماعت کا سردار ابو سفیان، بعد میں وہ اسلام لے آئے، رضی اللہ عنہ تھے. نبی علیہ السلام اب صحابہ سے مشورہ کرنے لگے، کیونکہ وہ راستہ بچا کر نکل چکے تھے. کیا کیا جائے؟ ایک ایسی بڑی جماعت جو اس لشکر کی حفاظت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آ رہی ہے، اور جو مسلمان آگے جو بڑھ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آ رہی ہے انتہا درجے کی جراری جماعت، جس کا کمانڈر ابو جہل تھا. نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا. مشورے کے بعد کیا کیا جائے؟ نکل پڑے ہیں تو کچھ کیا جائے، واپس تو ہونا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ آیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اور اس وقت کو یاد کرو اے مسلمانوں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا ہے، کہ یعنی ان دو جماعتوں میں سے ایک وہ جماعت جو میٹھی میٹھی تھی، اور ایک وہ جماعت جو انتہا درجے کی کڑوی تھی. ایک جماعت کے پاس کھانا تھا، سونا تھا، چاندی تھے، روپیے تھے، پیسے تھے، امن و امان تھا، اور ان پر حملہ کرنا آسان بھی تھا، کیونکہ جب انسان تجارت کے لیے جاتا ہے تو فوج تو لے کر جاتا نہیں ہے، الا ایک مختصر سے ڈاکو چور چٹوں کی دفاع کے لیے مختصر سے ہتھیارات اور مختصر سے دفاعی سامان لے لیتا ہے، اور اس کے مائنڈ میں لڑنا بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک وہ جماعت جو پوری ساز و سامان کے ساتھ اور وقت کی سپر طاقت، جس کے طرف گزشتہ کئی 100 سالوں سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی پورے عرب میں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، نہ یہود کو ہمت ہو رہی تھی، نہ نصارہ کو ہمت ہو رہی تھی، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، جن کے قافلے کو بہت عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا. اب ایک طرف یہ جماعتیں اور ایک طرف یہ جماعتیں، ظاہر سی بات ہے مجھے اور آپ کو چوائس دے دیا جائے تو ہم کس کا انتخاب کریں گے؟ انسان سہولت پسند ہوتا ہے، آسان پسند ہوتا ہے، عیش پسند ہوتا ہے، تو میٹھی میٹھی. اچھا، اس پر اگر فتح پا لیں گے تو ہمیں بہت سارا سامان ملے گا، کھانے پینے کو ملیں گے، کپڑے ملیں گے. اگر ہم اس پر فتح بھی پا لیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ کیونکہ سوائے تلوار ملیں گی، ڈھال ملے گا، تیر ملے گی، اور ان کے چھوٹے موٹے کپڑے ملیں گے، بس یہی تو ملیں گے. تو یہاں پر بینیفٹ زیادہ اور اس کو زیر کرنا آسان، یہاں پر زیر کرنا مشکل، بینیفٹ کچھ بھی نہیں. ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ انسان سہولت پسند ہوتا ہے، اور جہاں بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے طرف وہ لپکتا ہے. لیکن جس جگہ میں مجھے اور آپ کو بینیفٹ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے لیے بینیفٹ کی جگہ ہو، نظر آ رہا ہو، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ میں مجھے اور آپ کو بینیفٹ نظر نہ آئے اور وہ جگہ میرے لیے بینیفٹ نہ ہو. کیونکہ اللہ جانتے ہیں
ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو ہوا ایسے ہی ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے یہ تو وعدہ کر دیا ہے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تم کو عطا کریں گے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم تو یہ تمنا کر رہے تھے کہ بغیر کانٹے والی جماعت تمہیں مل جائے، جس میں کانٹا نہ ہو، جس کے اندر کوئی ناگواری نہ ہو، وہ تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، جبکہ اللہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے کلمے، جو اللہ کا جو کلمہ حق والا ہے، اس کا حق ثابت ہو جائے اور باطل کی کمر توڑ کر رکھ دیا جائے، باطل کی کمر توڑ کر رکھ دیا جائے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت یا میں اور آپ اپنے انفرادی یا اجتماعی زندگی میں کچھ اور چاہتے ہیں اور ہو جاتا ہے کچھ اور، آسان بینیفٹ سمجھ کر کسی چیز کا ہم انتخاب اور اس کی دل میں تمنائیں کرتے ہیں، مگر مدبھیڑ ہو جاتی ہے کسی سخت اور کسی ناگوار اور کسی انتہا درجے کی گھٹیا قسم کے کام یا انسان سے۔ لیکن بعض مرتبہ اللہ رب العزت اصل چیز کیا ہے؟ دائمی فائدہ ہے۔ تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، ہر طرح کا مائنڈ بنا لینا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں آپ رکھ لیں، یہ دنیا مفاد پرستی کی دنیا ہے۔ آپ اپنے سگے بھائی سے ضرور محبت کرتے ہیں، مگر آپ یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ میرا سگا بھائی بھی مجھ سے آگے بڑھ جائے، آپ نہیں چاہتے۔ محبت ہے، ہم اس کو سب کچھ دیں گے، مگر میرے سے وہ آگے نہ بڑھے، میرے سے زیادہ دولت مند نہ بنے، میرے سے بڑا عہدہ اس کو حاصل نہ ہو، میرے سے بڑا کرسی اسے نہ ملے، وہ میرے ماتحت میں ہی رہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے سگے بھائی کے ساتھ یہ تمنا، اگر یہ تمنا نہ ہوتی تو اس دنیا میں جتنی بھی جنگیں واقع ہوئی ہیں، جتنے بھی بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں بھائیوں کے درمیان میں ہوئی ہے، جتنی بڑی بڑی خون ریزی مارکے ہوئے ہیں، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کی بات کہہ رہا ہوں، یہ انسان کی بات کہہ رہا ہوں، یہ ایمان والی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام انسانوں کی فطرت کی بات کہہ رہا ہوں۔ بھائیوں کے درمیان میں خون ریز جنگ ہوئی ہے، سگے بھائیوں کے درمیان میں ہوئی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جب ایک انسان اپنے سگے بھائی کے تعلق سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا سگا بھائی مجھ سے آگے بڑھ جائے، تو کوئی قوم آپ کے تعلق سے کیوں چاہے گی کہ آپ مجھ سے آگے بڑھ جائیں؟ کوئی بھی ہو، جتنے بھی سافٹ ہو، جتنے بھی اچھے وعدے کر رہے ہو، جتنے میٹھے میٹھے بیان کر رہے ہو، اور عمل سے ثابت ہو رہا ہے، عمل تو دکھ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، دکھ رہا ہے۔ ارے کیوں نہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو میٹھے میٹھے بول اور طرح طرح کے جھوٹے پرفریب وعدے اور حفاظت کے لمبے لمبے دعوے جو آج تک زیادہ تر ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ جو آج تک جملے ہی ثابت ہوئے ہیں، واویلا ہی ثابت ہوا ہے، سیاست ہی ثابت ہوا ہے، تو کبھی کبھی اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہ چادر اٹھا دیا جائے۔ کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے کہ جس پرفریب چادر میں مسلمان ڈھکے ہوئے تھے، اس چادر کو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اٹھا کر رکھ دیا جائے۔ جیسے مسلمان چاہ رہے تھے کہ بس یہ لشکر اگر ہمیں مل جائے نا تو ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، اور اللہ رب العزت یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، اگر 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب بھی ان کے پاس دولت آ جائے، اور وہ جو جماعت جس سے وہ مسلمان مدبھیڑ ہونا نہیں چاہتے ہیں، وہ اگر باقی رہے تو ان کے پاس دولت آ جائے تو وہ چھین کر لے کر چلے جائیں گے۔ ارے طاقت والا ہی نا چھین کر لے کر چلا جاتا ہے، تو اللہ چاہتا تھا کہ پہلے ان کو نمٹا دیا جائے، پھر ان کے اندر خوشحالی کو لائی جائے، پھر ان کی ضروریات کو پورے کیے جائے۔ تو بعض مرتبہ اللہ رب العزت
اللہ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے کہ کبھی کبھی کانٹے دار چیزوں سے اللہ مدبھیڑ کروا دیتا ہے، وہ حالات لاتا ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے، دنیا میں دو چیزوں کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے، موجودہ اس کو نظر نہ آئے لیکن فیوچر اس کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے۔ نمبر ایک صبر۔ نمبر ایک کیا ہے؟ صبر۔ جب انسان صبر کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے صبر تو بریانی کھا کر تو ہوگی نہیں، اے سی میں بیٹھ کر تو ہوگا نہیں، صبر تو بلڈوزر سے گھر ٹوٹنے کے بعد ہوتا ہے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ جب حالات خراب ہوتے ہیں، صبر جب تانے مارے جاتے ہیں، صبر جب طرح طرح کے برے القاب سے پکارے جاتے ہیں، صبر جب انسان اپنے آپ کو کہیں محفوظ نہیں سمجھتا ہے، ان حالات میں انسان صبر کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ صبر کی دعا نہیں کرنی ہے، کیونکہ صبر، یا اللہ مجھے صابر بنا دے، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما دے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر مانگنے کا مقصد مصیبت مانگنا ہے، تو صبر مانگنا نہیں ہے۔ ہاں مگر حالات آ جائیں تو صبر کرنا ہے، حالات آ جائیں تو صبر کرنا ہے۔ جن آیتوں کا میں نے ابھی تلاوت کی ہے، آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، اور پہلی چیز کیا ہے؟ صبر، حالات، کٹھنائی حالات، صبر کر لے گا انسان۔ دوسری چیز محتاط، کیا ہے؟ احتیاط، یعنی ہر قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھانا۔ جب یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کو کوئی قوم اختیار کرتی ہے یا اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، یا تو اختیار کرتی ہے یا اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حالات، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فتوحات آتے ہیں، پھر اللہ راستے کھولتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے صبر اور تقوی کا لفظ کہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم ابھی فی الوقت جو ہندوستان کے اکثر و بیشتر حصوں میں ہم جو رہ رہے ہیں، عام طور پر صبر نامی کوئی چیز نہیں ہے، عام طور پر احتیاط تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں، احتیاط تو ہے ہی نہیں، کیونکہ احتیاط آتا ہے صبر کے بعد، کیونکہ صبر آتا ہے مصیبت کے بعد، اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ گھر میں جب تک گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب چل رہا ہے، لیکن جیسے گھر میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی، سب محتاط ہو گئے، بھائی نہیں، اب پیسے زیادہ ادھر ادھر خرچ نہیں کرنے ہیں، اب تھوڑے سے احتیاط سے خرچ کرنے ہیں، اب فضول خرچیاں نہیں کرنی ہیں، اب شادی بیاہوں میں اتنا نہیں اڑانا ہے، اب یہ کام وہ کام یہ کام نہیں کرنا ہے، اب وہی کرنا ہے جو ضرورت ہو۔ تو کہیں اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو صبر اور تقوی کے ایک لمبے مرحلے سے گزارنا تو نہیں چاہ رہے؟ اور یہ دنیا میں یاد رکھ لیجئے، اس دنیا میں کوئی بھی چیز کسی کو بھی طاق میں سجا کر نہیں ملتی ہے۔ کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ مسلمان جب سے اس دنیا میں آئے ہیں، جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے، کسی بھی جگہ کو، کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے 1000 سال لگے ہوں؟ فی الوقت جو قومیں حکومت کر رہی ہے اس دنیا میں، وہ گزشتہ 1000 سال سے محنت کر رہی ہے، جس کا تاریخ میں کوئی واضح ریکارڈ نہیں ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، لیکن 300 سال تو واضح ریکارڈ ہے، 300 سال۔ بعض کہتے ہیں 25 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے، اور قرآن کے اشارے کے موافق 40 سال میں، ایک مکمل نسل کی تبدیلی کے لیے 40 سال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب 40 سال کو ہی محتاط اگر ہم مان لیں تو کتنی نسلیں، 300 سال میں کتنی نسلیں ہو گئی؟ آپ حساب کریں، آپ 7 8 9 10 نسلیں انہوں نے محنت کیا، صبر کیا، محتاط احتیاط برتا، اپنے آپ کو بالکل تیار کیا، 300 400 سال، تب جا کر آج ان کو نعمت ملی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
کہ ان کو طاق میں سجا کر یہ دنیا میں مل گئی ہے جو ابھی موجودہ حکومت کر رہے ہیں، تو نہ ان کو طاق میں سجا کر ملی ہے، نہ مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے، نہ ہمارے بعد والے نسلوں کو ملنے والی ہے۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے صبر اور تقوی کے بعد۔ کسی بھی قوم کو، اسی کو دوسرے لفظ میں آپ یہ کنونٹ کر لیں، صبر تقوی کا مطلب محتاط احتیاط والی زندگی۔ تو کہیں ایسا نہ، اگر اس طرح کے حالات اور مسائل آپ کے ریاست میں بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر منائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھی معاملہ عجیب ہے، مسلمان کا بھی معاملہ عجیب ہے۔ نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، واہ مسلمان کا بھی معاملہ عجیب و غریب ہے۔ جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس پر شکر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں لڈو، اسی کو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں لڈو۔ مگر یاد رکھ لیجئے، آپ کسی بھی شخص اور کسی بھی حکومت کے ماتحت میں ہو، کامیابی کا یہ دو ہی راستہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ارشاد فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیث میں سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے بندوں کے بہت اونچے مرتبے ہوتے ہیں اللہ کے پاس، اگر وہ اپنی نماز، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، قربانی کے ذریعہ خود بخود اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ پہنچا دیتے ہیں، پھر اس پر کوئی مصیبت اللہ نہیں ڈالتے، وہ خود کر لیا۔ اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو تو اس مقام تک اس کو پہنچانا ہے، حالات لے کر آتے ہیں، حالات لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو زبردستی اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعائیں جلدی قبول ہوں، جلدی سنی جائیں، جلدی اس کے مسئلے حل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ خوشحالی کے دور میں ہو تو اس دوران وہ کثرت سے دعائیں کرتا رہے، کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بصیرت اور حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، اجتماعی اور وحدت کے ساتھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ جانتے ہیں، آپ لوگ باشعور ہیں، ہم مولویوں کا کام ہے کہ قرآن و حدیث کے روح سے موجودہ دور کے نقشے کو بیان کرنا۔ اسی لیے میں نے کہا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔